وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ناکام تتکارے ہوئے. گزشتہ آیات مبارکات میں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ نے اس قوم پہ بے شمار انعامات فرمائے، احسانات فرمائے، لیکن بدنصیبی کی بات ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے اللہ سے پختہ عہد و پیمان کیا، پختہ وعدہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی کبھی بھی نافرمانی بغاوت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ثم تولیتم من بعد ذلک، اپنے کی ہوئے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے، منحرف ہو گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا ان پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو نہایت نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. اب ان میں سے ایک فریق، ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جسے اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دی. حکم جاری فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، کیونکہ ان کا کاروبار تھا، ذریعہ معاش بات تھا، اسی پہ عیش و عشرت کیا کرتے تھے. اس قبیلے نے کیا کیا؟ اب انہوں نے اللہ سے پختہ وعدہ کیا کہ ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. اس پختہ عہد و پیمان کے بعد، وعدے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد ایک ہیلا، ایک بہانہ، ایک تعویل ایسے کر لی کہ چلو ہفتے کے دن تو اللہ نے منع کر دیا ہے مچھلیاں پکڑنے سے، ہفتے کے دن یہ جال لگا دیتے تھے، کنڈیاں لگا دیتے تھے، مختلف ذرائع استعمال کرتے تھے اور وہ پھنس جاتی تھی مچھلیاں. اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی تھی کہ ہفتے کے دن جو ہے یہ مچھلیاں اوپر تیرتی تھی، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ تعداد کی شکل کے اندر اوپر پانی کے اوپر تیرتی تھی، تاکہ یہ دیکھیں، تڑپیں، اور پھر اگر کوئی صبر کر لیتا، اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی نہ کرتا، تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہوتا. اب یہ سب کچھ جب دیکھتے تو رہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ باقی ہفتے کے دن جو مچھلیاں تھیں بہت تھوڑی تعداد میں کہیں پانی کے اوپر آتی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ جال لگا دیے، کنڈیاں لگا دی، مختلف ذرائع استعمال کیے جس سے ہفتے کے دن پھنسا لیتے تھے اور اتوار کے دن شام کو پکڑ لیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ اس کے ساتھ گڑھے بنا دیے، تالاب بنا دیے، مختلف شکلوں کے اندر پانی کو محفوظ کیا جس کے اندر وہ مچھلیاں جو ہے وہ آ جاتی تھی. ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے. جس طرح اللہ کے حکم میں، اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی تعویلات کر کے، تعریفات کر کے، ہیلے اور
ہیل تلاش کر کے بہانے تلاش کیے. امت مسلمہ کے اندر بھی آج ایک ایسا گروہ موجود ہے، چاہے زکوٰۃ کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، وضو کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، ایسی ایسی باطل تعویلیں کریں گے، ایسے ایسے باطل ہیل پیدا کر دیں گے جو کتاب و سنت کے صراحتاً متصادم ہوں گے، لیکن اسے لوگوں نے دین اور شریعت بنا رکھا ہے. کتاب الہیل کے نام سے مختلف ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الہیل لکھی ہے، اور ان لوگوں کا بڑی سختی کے ساتھ رد کیا ہے جو اللہ کے دین کے اندر مختلف قسم کی تعویلیں، ہیلیں اور بہانے تلاش کرتے تھے. ایک مثال کے طور پر یہ سمجھیں، ایک ہیلہ یہ تلاش کر لیا گیا کہ مثلا ایک شخص، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، سال مکمل ہو گیا، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے. ابھی سال مکمل ہونے میں سے ایک دن باقی تھا، تو امت مسلمہ کے ایک گروہ نے اسے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہیلہ تلاش کر دیا. اسے کہا کہ آپ مرتد ہو جائیں، آپ کافر ہو جائیں. جب آپ کافر ہو گئے، اب دوبارہ کلمہ پڑھ لیں. اب پھر ایک سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ابھی سال مکمل نہیں ہوتا، ایک دن باقی رہتا تھا، آپ مرتد ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ ختم ہو گئی. اگر دوسری شکل اس طرح سمجھ لیں، ایک شخص پہ زکوٰۃ فرض تھی، اب ایک دن باقی رہتا تھا، تو کیا کہا آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے بیٹے کے نام ہبہ کر دیں. اب پھر سال کے بعد اب دوسرے دن آپ واپس لے لیں، پھر ایک سال گزرے گا، پھر آپ زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیسے کیسے ہیلے تلاش کیے گئے. جس پاداش میں ان کو سزا ملی تھی، آج وہ سارے اسباب اور دوائی تو پھر موجود ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ فرمائی ہوتی، یہ امت بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتی جس طرح بنو اسرائیل اور دیگر امم میں تباہ و برباد ہو گئی تھی. اللہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہفتے کے دن شکار ختم کر دیں. انہوں نے کہا ختم کر دیا، لیکن مچھلیوں کو پابند کر لیا گیا اور اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کی شکلوں کو بندروں کے اندر تبدیل کر دو، خنزیر کی شکلیں بنا دیں. بعض اہل تفسیر نے جو ہے یہ تعویل کرتی ہوئی کہا کہ نہیں، ان کے دل جو ہے نا وہ خنزیر اور بندروں کی طرح بنا دیے گئے تھے. ظاہراً جو شکل و صورت تھی وہ انسانوں جیسی تھی، لیکن ایسا درست نہیں ہے، یہ تعویل درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اصل پہ محمول کرتے ہوئے یہی ترجمہ اور تفسیر کریں گے فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کو بندر بنا دو، خنزیر بنا دو، اور ان کی شکلیں جو ہیں واقعتاً بگڑ چکی تھی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفسیر طبری، قرطبی اور دیگر مختلف تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ بنو اسرائیل جو ہے اس مسئلے کے اندر 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو ہیلے یہ اور بہانے تلاش کرتا تھا، جس کو اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا تھا، ان کو پابند بنایا تھا کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خاموش تھا، یہ سب کچھ نافرمانی دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ بغاوت دیکھ رہا تھا، سب کچھ سرکشی دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ خاموش تھا. تیسرا گروہ تھا جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آئے. جو خاموش تھا اللہ نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا، اور جس نے حیلے اور بہانے تلاش کیے، نافرمانی کی، اپنے عہد کو توڑ دیا، اللہ نے انہیں بھی بندر اور خنزیر بنا دیا. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو اہل ایمان تھے، جو اللہ کے تابع دار تھے، متبع تھے، جنہوں نے ان کاموں سے روکنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے ایک وقت کے بعد جو ہے درمیان سے پارٹیشن کر لی، دیوار لگا دی. ایک طرف یہ باغی اور سرکش تھے، اور ایک طرف اللہ پہ ایمان لانے والے متبع لوگ تھے. دروازے ایک دن ایسے ہوا کہ باقی لوگوں کا دروازہ نہیں کھلا، یہ پریشان ہو گئے
کہ کوئی شور نہیں ہے، کوئی آوازیں نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں خاموشی ہے اتنی؟ دن دوپہر کے وقت جب دیکھا، اوپر دیوار کراس کر کے چڑھ کے جب دیکھا تو یہ بندر اور خنزیروں کی شکل کے اندر جو ہے وہ پھر رہے. یہ راتوں رات تبدیلی ہو گئی. تو بنو اسرائیل کے اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ذکر کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑا ہے، ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اگر کل بنو اسرائیل کے اس گروہ نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی اور بغاوت کی، تو اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے جو ہے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہی ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس طرح کی کہ وہ شخص جو ہے وہ نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے رکوع کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے. اسے یہ سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان یحول اللہ راسہ راس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی پوری شکل و صورت جو ہے گدھے کی طرح تبدیل کر دے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ابھی امام اللہ اکبر کہتا نہیں ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، امام سے پہلے اٹھ جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت یہ وعید فرمائی ہے، اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ بھی مصدر شرعی ہے، یہ بھی اسی طرح حجت ہے. قرآن بھی دلیل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث یہ بھی دلیل ہے. یہ دو شریعت کے بڑے اہم مصدر ہیں. یہ دونوں جو ہیں یہ انسان کو قرآن بھی دین سکھاتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں. آئیے اگر دین شریعت سیکھنی ہے، جہاں ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی استفادہ کریں، اور ان آیات مبارکات کو سن کر جو ہے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بغاوت اور سرکشی جو ہے ماضی کے اندر ہو چکی ہے اس سے منحرف، اسے ختم کر کے جو ہے اللہ کی تابعداری کا عنصر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. مولا کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گمراہ کو اس کلام مجید پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ اللہ موت نصیب فرمائے.